اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ڈارک سول ہے۔ تو آج ہم اپنے چینل پہ شروعات کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ناول کی، اور اس سیریز کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے ایک ناول کا جو کہ ہے نمرہ احمد کی تحریر مصحف۔ تو شروع کرتے ہیں قسط نمبر 1 سے۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ کی طرف پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پر ڈھیروں سی بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روزانہ 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھون بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پر مستقل پڑے بل اور کان سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں سے چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپٹے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پر اسرار کردار تھا۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پر رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی، ہمیشہ نگاہ چرا جاتی تھی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پر بیٹھی، خاموش سے سامنے سیدھ میں دیکھتی، وہ بہت چپ چاپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پر اسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سر ورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالشت بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے سے پہلے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پر اسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو۔ سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری؟ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں سے پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے، یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔
جب میں نے اسے نکالا تو اس پر زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گھر جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا ہے۔ محمل منہ کھولنے محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کیا دلچسپی ہے اس میں؟ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اس سے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پر آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹرپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل؟ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر سی تو رہ گئی تھی یہاں یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پر اسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم طائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، جب لولو شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا، گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج پڑھی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ سے بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پر روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت آئی اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔
کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا۔ فرش پر پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری اور صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آ گئی۔ محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم؟ آہستہ بولیں تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پر کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تل ملاتی کلوستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں؟ اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگ رہی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دے دی ہے، سہارا دیا ہے۔ احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا۔ سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے پر فٹ بال ٹکرایا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیواروں پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتے اٹھی۔ سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپٹے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا۔ بہت چھوٹا، نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ روم کی طرف جانا پڑا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے معاذ اور معیز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پر کھڑی اندر کسی سے بات کرتے نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے ہیں، یہ بستر آئے تھے، توڑو یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا۔ وہ بھی محمل تھی، سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چاچی بڑبڑاتی ہوئی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔
बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी टेल इस पर बहुत अच्छी लगती थी और वह जरा भी सर हिलाती तो पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। उसकी आंखें कांच सी सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी उनको दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलती हैं ये सब। इससे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह इसे पिलो सामने को लटका कर और दूसरा कमर पर गिरता। वो वाकई सबसे मुनफरद थी। किचन में ताई मेहताब नगेट्स निकालकर मुसरत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम करने को रख रही थी। इस पर नज़र पड़ी तो नगेट्स रखे हुए ज़रा लापरवाही से गोया हुई कि बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसरत, अब हर कोई तो बाहर से मुंह मार कर नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पर मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। ज़बान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोलें। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबराकर मुसर्रत ने एक मुतलजी निगाह महमल पर डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पे एक तनफ्फुर भरी निगाह डालकर ताई मेहताब बाहर चली गई। नाइमा चची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसर्रत और महमल ही किचन में रह गई थी। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे। धो भी दूं तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पर। वो मसरूर सी एक एक करके नगट्स कढ़ाई में डाल रही थी। मेहमान ने एक गहरी सांस लेकर और आस्तीनें मोड़कर सिंक की तरफ मतवज्जो हुई। इसे इल्म था कि अगर वो ना करेगी तो मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना है। रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी। मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी इन लोगों पर ज़रा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसर्रत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी।